جب آپ کا ذہن دنیا کو ایکسیپٹ کرنے میں لگ جاتا ہے اور جب آپ دنیا کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور جب ایک لمبے پیریڈ کے بعد آپ کو دنیا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ دنیا سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پارٹ ہے۔ جب انسان قدرت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تب دنیا کی طلب چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے۔ جس چیز سے آپ بھاگیں گے وہ آپ کے قریب آئے گی۔ تو اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے اور اس فلٹر پلانٹ میں فلٹر ہونے کے لیے آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ صبر کے بغیر ان منازل کو کبھی طے نہیں کر سکتے۔ زندگی کی مشکل ترین گھاٹیوں میں چھلانگ لگانا تو آسان ہوتا ہے، ان بے رحم سیاستوں کو منہ دینا تو آسان ہوتا ہے، مگر ان سب امتحانات میں جو چیز آپ کو قائم رکھتی ہے وہ صبر ہے۔ آپ صبر کے بغیر ان کو کبھی فیس نہیں کر سکتے۔ مشکلات میں صبر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صبر امید کی راہ ہموار کرتا ہے، اور امید خواب دکھاتی ہے، اور خواب کسی مشن کے تکمیل کی بنیاد بنتے ہیں۔ صبر ایک لمبے پروسیجر کا نام ہے جس میں نہ دل کو فوقیت دی جاتی ہے اور نہ جذبات کو، بس امید کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ بے شک صبر کا پھل دیر سے میسر آتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ باکمال ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی صبر کی ایک عظیم مثال ہے، جنہوں نے زمانے کی مشکلات کو دل پہ سہ کر صبر کیا۔ صرف صبر نہیں کیا بلکہ صبر کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ پھر صبر نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، ایک لمبے پروسیجر کے بعد پھر صبر نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ جب جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ گونجی ہے اور جنت نے ایکسیپٹ کیا ہے پھر بلال حبشی کو دنیا میں رہتے ہوئے، یہ منزلیں اور یہ مقام ایسے میسر نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کی دنیا سے کوچ کرنی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑتی ہے، پھر جا کے حاصل ہوتے ہیں وہ مقام جس پر پھر تاریخ بھی رشک کرتی ہے، پھر ہسٹوریکل الفاظ لکھے جاتے ہیں، پھر سنہری قلم چلتے ہیں۔ زندگی کی کسی بھی فیلڈ کے اندر اور کسی بھی میدان کے اندر اگر آپ کو ایک نام پیدا کرنا ہے اور ایک مقام پیدا کرنا ہے تو بھائی آپ صبر کے پہاڑ پیدا کرنے ہوں گے، کیونکہ تنقید کے بغیر یہ لمبا سفر ناممکن ہے۔ لوگ تنقید کریں گے، آپ کے اپنے بھی تنقید کریں گے، آپ کے جذبات کو مجروح کیا جائے گا، ناکامی کا ڈر آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ارے تو کچھ نہیں کر سکتا، ارے چھوڑ دے، کیوں کر رہا ہے بھائی وقت برباد، ارے یہ پاگل اب کس لائن پر چل پڑا۔ ایسے جملوں کا سامنا دن رات 24 گھنٹے کریں گے آپ، لیکن اگر کامیاب اور ان جملوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کچھ صبر ہے بھائی، بہت زیادہ صبر، اتنا صبر اس کی تنقید پر بھی چپ سادھ لینی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں بھائی چپ ہے میری، تو اس کے الفاظ، ان کے الفاظ، ارے یہ پاگل اب کس لائن پر چل پڑا، ایسے جملوں کا سامنا دن رات 24 گھنٹے کریں گے آپ، لیکن اگر کامیاب اور ان جملوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کچھ صبر ہے بھائی، بہت زیادہ صبر، اتنا صبر اس کی تنقید پر بھی چپ سادھ لینی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں بھائی چپ ہے میری، تو اس کے الفاظ، ان کے الفاظ، لفظی تھپڑ سہنے ہوں گے آپ کو۔ پھر وقت آئے گا، خدا کی قسم آئے گا وقت، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کی نیندیں آرام ہو جائیں گی، اور جب یہی منہ چھپاتے پھریں گے تیرے دشمن پاگل ہو جائیں گے صرف یہ سوچ کر کہ یہ کیسے کر گیا۔ تو ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے، اور جب تیری نیندیں حرام کی تھی ان کو جواب دینے کے لیے، ان کی اس وقت نیندیں حرام ہو جائیں گی جن کی باتوں نے تجھ کو بستر پر تڑپایا ہوگا۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک لمبا پیریڈ ہے، تو اس کو صبر کا پیریڈ کہتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کے ہر تھپڑ کا جواب وقت پر ہی دے دیں، وقت آنے پر آپ کا وجود ان کے لیے تھپڑ ہوتا ہے، وقت آنے پر آپ کی ہنسی ان کے لیے بے چینی ثابت ہوتی ہے، آپ کا مزاج ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی اگلی منزل طے کرنی ہے، اس سے آگے کا بھی پروسیجر طے کرنا ہے، تو پھر اس سے آگے ایک اور منزل ہے جسے صبر کی منزل کہتے ہیں۔ یہ انتہائی صبر کی منزل ہے، اس پر پھر وہ لیڈر سفر کرتے ہیں جو آپ کو لیڈر تک کے سفر پر گامزن کرے گا، یہی صبر کی منزل ہے۔ اس سے آگے کی صبر کی منزل ہے وہ صبر کی منزل جہاں کامیابی کے سٹیج پر پہنچ کر آپ کو دشمن کو معاف کریں گے اور گلے سے لگا لیں گے۔ جب آپ کامیاب اور اختیار ہونے کے باوجود بھی صبر اور معافی کا اعلان کریں گے صبر کرتے ہوئے، تو پھر آپ اس کامیابی کے بعد ایک لیڈر کا سفر طے کریں گے۔ یہ کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر کامیابی کے بعد وہ لیڈر کا سفر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے کائنات میں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کتنی تکالیف دی مکہ والوں نے، کتنا ظلم کیا، ظلمت کے پہاڑ گرا دیے گئے ان پر، مکہ سے در بدر کر دیا گیا، لیکن عظیم لیڈر، عظیم زبر کا درجہ رکھتے تھے،
جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنے صبر کا مقام اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب اختیار کے باوجود عام معافی کا اعلان کر کے ثابت کر دیا تو عظیم لیڈر کیا ہوتا ہے۔ جب مکہ والے سامنے موجود ہے، ابو سفیان سامنے موجود ہے، سب سے پہلے جس نے ہٹ کیا تھا پاس موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے دشمن پاس موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے گا اس کو عام معافی کا اعلان ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ صبر کی منزلیں ہوتی ہیں جو انسان طے کرتا ہے۔ یہ عظیم لیڈر ہوتے ہیں جو صبر کا درس دے کے چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ وہاں معافی ان کے لیے کرنا ضروری تھا؟ کیا وہ بدلہ لے سکتے تھے؟ تلوار پر بدلہ لے سکتے تھے، ان کو گرا کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن قوم کو کیسے دکھانا تھا کہ صبر کے گھر جو چلا جائے گا اس کو عام معافی کا اعلان ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ صبر کی منزلیں ہوتی ہیں جو انسان طے کرتا ہے۔ یہ عظیم لیڈر ہوتے ہیں جو صبر کا درس دے کے چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ وہاں معافی ان کے لیے کرنا ضروری تھا؟ کیا وہ بدلہ لے سکتے تھے؟ تلوار پر بدلہ لے سکتے تھے، ان کو گرا کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن قوم کو کیسے دکھانا تھا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ وہ قوم کو درس دینے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں بھائی، پوری زندگی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اپنی پوری زندگی کو یہ پڑھانے کے لیے قوم کو اپنے پوری زندگی بنا کے چلے گئے۔ کیا وہ وہاں بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ اتنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے ہیں سامنے، لیکن بدلہ نہیں لیا، کیونکہ جانتے ہیں یہ قوم کو درس پھر کیسے دے گا۔ قوم کو درس کون دے سکتا ہے؟ ایک لیڈر درس نہیں دے گا قوم کو تو کون آ کے دے گا بھائی؟ یہ چیزیں ضروری تھیں ایک لیڈر کے لیے۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ایک ایک پوائنٹ پر ہمیں ملتی ہے، ان سے سیکھنے والا انسان ہو تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ کتاب میں کھلی کتاب ہے میرے پیارے رسول، ہاں ایک ایک زندگی کا نمونہ محفوظ ہے ان کا، جو مشعل راہ ہے عوام کے لیے، قوم کے لیے۔ تو یہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں بڑی قربانیاں دے کے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کی قربانیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیماری کا خیال نہیں رکھا، دن رات ایک کر کے پاکستان کے وجود کے لیے لگا دیے گئے۔ تو یہ عظیم لیڈر ہوتے ہیں جو اپنی زندگی وقف کر کے چلے جاتے ہیں، پھر تاریخ بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ صبر کرنے والا تو اللہ پاک کے ہاں قبول کر دیا جاتا ہے، وہ انسان عظیم انسان بن جاتا ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اور انسان کامیاب جب ہو جاتا ہے صبر کی اسٹیج سے گزر کر، لیکن آگے ایک لیڈر کا سفر ہے، اس کے لیے مزید صبر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ صبر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نفس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور اپنی ذات کو بھی دمانا پڑتا ہے، اپنے خیالات کو قوم کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بانی پاکستان، جنہوں نے پوری زندگی، کتنے زیادہ وہ بیمار تھے، کتنی تکالیف تھی ان کو، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے، کیونکہ جانتے تھے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تھی ایک خوشخبری پاکستان کے وجود کے لیے، تو یہ بننا تھا میرے بھائی، لیکن اس کے لیے جو بانی پاکستان نے اپنی قربانی پیش کی وہ عظیم مثال ہے۔ تو کتنے لیڈر پڑے ہیں، دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کے مختلف کونوں میں دیکھ لیں، آپ کو بڑے بڑے لیڈر ملیں گے۔ غیر مسلم بھی لیڈر پڑے ہوئے ہیں، صرف مسلمان ہی لیڈر نہیں بن سکتا۔ صبر جو حاصل کرے گا، صبر کا درجہ رکھا گیا ہے کہ بھائی جو صبر کرے گا اسے اللہ پاک یہ مقام دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم اور مسلم کے لیے فرق کر دیا گیا ہے، صبر کا مقام الگ ہے، مومن کا مقام الگ ہے، اور صبر کا مقام الگ ہے۔ نیلسن منڈیلا کا نام لے لیں، غیر مسلم اتنا بڑا لیڈر، صبر کیا ہے بھائی، صبر کیا ہے، صرف مسلمان ہی لیڈر نہیں بن سکتا۔ صبر جو حاصل کرے گا، صبر کا درجہ رکھا گیا ہے کہ بھائی جو صبر کرے گا اسے اللہ پاک یہ مقام دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم اور مسلم کے لیے فرق کر دیا گیا ہے، صبر کا مقام الگ ہے، مومن کا مقام الگ ہے، اور صبر کا مقام الگ ہے۔ نیلسن منڈیلا کا نام لے لیں، غیر مسلم اتنا بڑا لیڈر، صبر کیا ہے بھائی، صبر کیا ہے تو اللہ پاک نے وہ مقام دیا ہے۔ پھر وہ کالے سیاہ فام جو ہیں حبشیوں کے لیے انہوں نے پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک لمبے پروسیجر ہوتے ہیں، بڑی لمبی منزلیں ہوتی ہیں، صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایمانی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، اپنے نفس کو دمانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑے لمبے پروسیجر کا نام ہے، اس میں ثابت قدم رہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو ان وادیوں میں قائم رہے ہیں اور ان مشکلات کے آگے سینہ سپر ہوئے ہیں، پھر بڑے بڑے مقام پہ دیکھے گئے ہیں، پھر ایک لیڈر کی شکل میں